بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ادغام کرنا، ادغام مطلب ملانا۔ ادغام کہتے کس کو ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، تو آج ہم اس کی صرف دو ڈیٹیلز کو جانیں گے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ادغام ما غنہ مطلب غنے کے ساتھ، ادغام بغیر غنہ۔ ادغام کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادغام کا مطلب پہلے سمجھتے ہیں۔ مدغم کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ شدت سے ملانا، شدت سے ملانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدغم کرنا۔ اس کو سمجھتے ہیں، اگر نون ساکن، جانتے ہیں نون کے اوپر ایسے جزم پڑی ہو، نون ساکن اور تنوین، ان دونوں کے، نون ساکن اور تنوین، یہ اس کا رول قاعدہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد حرف یرمالون، دیکھیں اس کو یاد رکھنے کے لیے بولا جاتا ہے یرمالون، یہ کوئی حرف نہیں ہے یرمالون، میں اس کے ہجے الگ کر کے آپ کو دیتی ہوں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، حرف یرمالون کہتے ہیں، لیکن یہ حرف نہیں ہے۔ اس کو الگ الگ لفظوں کو یاد کرنے کے لیے یہ اس طرح سے بھی لکھا ہوتا ہے، دیکھیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ یاد رکھنے کے لیے اس کو کہا ہے یرمالون، ٹھیک ہے؟ حرف اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد بیسیکلی یہ والے جو لفظ ہیں، 1 2 3 4 5 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آئیں تو کیا ہوگا؟ اس میں ہم کیا کریں گے؟ کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، مطلب اس کو ہم تھوڑا شدت کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ اس پہلی بات کو سمجھ لیں، ادغام کس کو کہتے ہیں؟ شدت کے ساتھ ملانا۔ کس کے ساتھ؟ کیسے کہ یا، را، میم، لام، واو، نون آ جائے تو تھوڑا سا زور دے کے اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ جو یرمالون ہے وہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 کے ساتھ دیکھیں، 4 کے ساتھ کیا ہوگا؟ غنہ ہوتا ہے، اور 2 جو ہوتے ہیں وہ بغیر غنے کے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو سمجھیں گے، یعنی ادغام ما غنہ، کہ جہاں پہ ادغام کیا جائے گا، ملایا جائے گا غنے کے ساتھ، اور ادغام بغیر غنہ۔ پہلے بغیر غنے کو سمجھتے ہیں، یہ بہت آسان اور ایزی، جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ بغیر غنے کے کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی چھوٹی سی ایبریویشن یہ ہوتی ہے، ینمو بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے اس کا نام ایسے رکھا ہوا ہے، نون، واو، میم چھوٹی، یہ نومی، ایزیلی یاد ہو جاتا ہے۔ یم، یا الگ الگ سب نے اپنے کے لیے رکھا ہوا ہے، نون، واو، یا، بیسیکلی یا، نون، واو۔ ادغام ما غنہ مطلب غنے کے ساتھ، کلیئر آپ کو سمجھ آئے گی اس کی آواز سے کہ ادغام ہوگا ود غنہ۔ ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اگر نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہی حرف جو میں نے بتائے ہیں کہ نون، واو، میم، یا، یہ یاد رکھنے کے لیے میں نے بنایا ہوا، یا، نون، واو، میم، ایک ہی بات ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ والے 4 لفظ، یا، نون، واو، میم، ان کے بعد، ٹھیک ہے، حروف آئیں، کون کون سے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، واو، نون، واو، یا، میم، یہ حروف آئیں تو کیا ہوگا؟ ادغام ما غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ تھا ادغام ما غنہ، مثالوں کے ذریعے آگے ہم سمجھتے ہیں۔ دوسرا ہے ادغام بغیر غنہ کے۔ دیکھیں، ادغام پہلے ہم نے سمجھا اوپر، اب ہم سمجھ رہے ہیں ادغام کی اقسام کو سمجھ رہے ہیں۔ 2 اقسام ہے کہ ادغام ما غنہ
مطلب ادغام کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے غنّے کے ساتھ۔ ادغام بغیر غنّہ، مطلب اس کے بغیر بھی غنّہ کیا جا سکتا ہے۔ اسے ادغام کامل بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں الگ الگ نام ہیں، ناموں کے اوپر آپ جائیں گے نا تو میں نام 10 اور گنا دوں گی۔ ہم نے سمجھنا کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اگر ادغام بغیر غنّہ کے پہلے کو سمجھتے ہیں، چھوٹا ہے جلدی سمجھ آئے گا، پھر 4 والے کو سمجھیں گے۔ ادغام بغیر غنّے کے یہ 2 طریقے ہیں۔ اگر نون ساکن، پہلے ذہن میں نون ساکن کو سوچیں، نون کے اوپر جزم پڑی ہو، نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 لفظ آ جائیں، لام یا را، یہ جلدی سے یاد ہو جائے گا۔ لام یا را، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو ادغام ہوگا بغیر غنّے کے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مطلب کلیئر وہ پڑھا جائے گا۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب فار ایگزامپل لام یا را ہے نا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے، تو پہلے را کی مثال لیتے ہیں۔ ادغام بلا غنّہ، بلا غنّہ، سمجھ آ رہی ہے نا بغیر غنّے کے۔ میم نون ساکن ہے، دیکھیں را پہ کیا آ گیا؟ تشدید آ گئی، تو ہم نے نون ساکن کے ساتھ نہیں ملانا، بلا غنّہ، بغیر غنّے کے، میم زیر را مر، میم زیر را مر، را زبر با، رب، با زیر بی، ربی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ دیکھیں میں نے مر ڈائریکٹ کہا، نون کیا ہو گیا؟ سائلنٹ ہو گیا، غائب ہو گیا۔ مر بلا غنّہ، اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنّہ، کہ تشدید کے اوپر، آپ کو پتہ ہے تشدید والا حرف جب آتا ہے تو تھوڑا سا نمایاں بڑھا جاتا ہے۔ مر ربی کا، مر ربی کا، ٹھیک ہے؟ یہ نون ساکن کی مثال۔ آگے ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، جو میں نے سمجھایا ویسے بھی لکھ بھی دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں رہے بات، کہ نون ساکن، یہ نون پہ جو جزم ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نون ساکن کا جو ہے ساکن میم کو ہم نے را میں ادغام کریں گے۔ نون ساکن کا جو را ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، را میں میم کو ڈائریکٹ ادغام کر دیں گے۔ ادغام کا مطلب ملانا۔ نون کو نہیں پڑھیں گے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں تنوین کے ساتھ۔ یہ تو تھی نا نون ساکن کی مثال، کیونکہ میں نے بتایا نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن کی مثال دیکھ لی، یہ صرف ایک مثال نہیں پورے قرآن میں۔ آگے تنوین کی مثال دیکھتے ہیں۔ را زبر را، حمزہ پیش واو او، را او، دیکھیں فا دو پیش فن، تنوین ہے نا تو اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ را آتا ہے۔ ادروائز ہم تنوین پہ کیا کہتے ہیں؟ غنّہ کرتے ہیں، فن فن، فن، بن بن، ہے نا؟ تو اب غنّہ نہیں کرنا، فا کو، 2 تنوین کو ڈائریکٹ ہم را سے ملائیں گے اور غنّہ نہیں کریں گے۔ رؤوفر، رؤوفر رحیم، رؤوفر رحیم، دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو غنّے کی آواز آ رہی ہے لیکن ادغام کیا جا رہا ہے۔ فا کو، تنوین والی فا کو را کے اندر، تشدید کے اندر، دیکھیے ہم نے کیا کیا؟ مدغم کر دیا، ادغام کر دیا، ملا دیا تنوین کو۔ اب رول سمجھ آیا کہ نون ساکن کو بھی ہم نے نہیں پڑھا، را کے اندر میں جذب کر دیا۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ عین زیر یا، عی، شین زبر شا، عیشا، یہ بھی تنوین ہے، زیر کے ساتھ آئی ہے، تا 2 زیر تن، لیکن ہم نے اس کو را کے اندر ادغام کرنا ہے تو تیغ کر کے نہیں کریں گے، تا 2 زیر را، تر، سیدھا سیدھا ملائیں گے، تر، عیشا تر، عیشا تر، را زبر الف را، عیشا تر را، ضاد دیر زی، یا زبر زا، راضیہ، تا 2 زیر تن،
عیشت راضیۃ، یا وقف کی صورت میں کیا بولتے ہیں؟ راضیہ، خالی ہاں پہ وقف کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی تنوین کا قاعدہ اور ادغام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اس کو سمجھا رہی ہوں کہ تنوین کو جب را کے اندر جذب کرنا ہوگا، ملانا ہونا ہے، تو عیشت راضیہ، عیشت راضیہ، یہ ہو گئی نون کی۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ اب دوسری مثال یہی بغیر غنّے کے اس والی کو اس کے ساتھ لام کی مثالوں میں دیکھیں گے۔ میم زیر نون، من پڑھیں گے، پھر لام ہے، لیکن نون جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، تو میم زیر لام، یہ پر تشدید ہے، نون سے ساکن سے بڑا کیا ہو جائے گا؟ لام۔ لام پہ تشدید ہے، ہم نے میم ساکن کو میم کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ میم زیر لام مل، لام پہ تشدید ہے، تھوڑا ویسے ہی نمایاں پڑا جائے گا، مل، مل، لام زبر لا، مل، دال پیش نون دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، دیکھیں مل لدن ہو، میم کو ہم نے لام میں مدغم کر دیا۔ یہ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، ملا دیں، ہم سادہ بولتے ہیں، لیکن ملانا کیسے ہے؟ ادغام کر دینا، جذب کر دینا، نون نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا۔ میم کا لام کیا کریں گے؟ اس کو ہم ادغام میں کر دیں گے، میم کو لام کے اندر ادغام کر دیں گے۔ دوسری مثال بھی دیکھتے ہیں تھوڑی سی تنوین والی، یہ تو ہم نے نون ساکن کی مثال پڑھی نا، اب ہم تنوین کی مثال دیکھتے ہیں۔ ادغام ما غنہ کو پڑھ رہے ہیں ہم، یاد رکھیں۔ صاد زبر فا، صف، تا 2 زبر فا 2 زبر فن، لیکن ہم نے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لام پر تشدید ہے، اس تنوین کو، فا کی تنوین کو لام کے اندر مدغم کر دیں گے، صفلا، 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 فلا، ٹھیک ہو گیا؟ یتکلمون، صفلا، یتکلمون، یعنی ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا، الٹا خالی سادگی کے ساتھ بغیر غنہ ادغام کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو ہم اس کے اندر ادغام کر دیں گے، اس کے اندر ملا دیں گے۔ یہ ہم نے پڑھا ادغام بغیر غنہ۔ اب ما غنہ بھی سمجھ لیں، وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کا حصہ ہے، پھر بعد میں مکس ذہن میں ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہی یرملون کے جو الفاظ ہیں، یا را لام میم واو نون کی جو 6 الفاظ ہیں، اس میں سے ما غنہ کون سے ہو گئے؟ یہ ہم نے بغیر غنے کے سمجھے، کون کون سے؟ لام اور را، ٹھیک ہے، لام اور را بغیر غنے کے، باقی کے جو 4 ہیں یا نون میم واو، یہ اب ان چاروں کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ما غنہ مطلب ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، اس کو اس کے نون ساکن کو بھی سمجھیں گے اور اس کی کیا کہتے ہیں تنوین کو بھی سمجھیں گے۔ تفصیل تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی آئے تو نون ساکن یا تنوین کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ما غنہ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ یرملون کے ادغام کے اس جو حروف ہیں یا نون واو میم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کو جی کامل کہتے ہیں، پھر وہی والی بات ہے کہ یرملون جو ہے ادغام ما غنہ جو ہے اس ادغام کامل کہتے ہیں یا تام،
اسی طریقے سے اس کو ناقص کہتے ہیں، کیونکہ ناقص اس کے لیے واو اور یا کے یہ اسپیشلی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں غنہ ہلکا سا آپ کو محسوس ہوگا، پر پریکٹس سے سمجھاتی ہوں میں انشاءاللہ. کلمے میں آئے تو نون ساکن یا تنوین کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. مثال سب سے پہلے یا کو دیکھتے ہیں. فا زبر فا، میم زبر یا، میم زبر یا میم زبر نون، من ایسے پڑھتے ہیں نا، لیکن من نہیں پڑھنا. یا کے اوپر کیا آئی ہوئی ہے؟ تشدید. تو نون ساکن چھوٹا رہ جاتا ہے، چھوٹے سے مراد ہے یہ تھوڑا سا چھپ جاتا ہے. اور یہ یا یہاں پہ تشدید ہے، اس میم کو ہم نے یا تشدید کے اندر جذب کرنا ہے، اس میم کو ہم نے یا کے اندر ادغام کرنا ہے. تو آواز کیسے آئے گی؟ تھوڑی سی آپ کو محسوس ہوگی، میں زیادہ کھینچ کے پڑھوں گی تاکہ سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی ہو. تھوڑی سی آپ کو یا کی آواز آئے گی. فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن، دیکھیں میں، جیسے ہم نے اخفا کی دفعہ کرتے ہیں نا، منہ کھلے کا کھلا ہی رہتے ہیں، کی آواز آتی ہے. اس میں بھی یا کی آواز کو کیسے آ رہا ہے؟ میں، فَمَن يَعْمَلْ، اسی لیے اس کو ما غنہ کہا جاتا ہے. اچھا یہ ایک یا کی مثال ہے، یا کی، چھوٹی یا کی. اب تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ ہم نے نون ساکن کے ساتھ دیکھی، یہ تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں. خا زبر یا، خی، را دو زبر یا، رین، خیرین. اسے غنّے کو، یہ جو ما غنّہ ہے نا، دیکھیں یرملون والے حرفوں میں سے تھوڑا سا ناک میں اس کو 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ رکھیں، جلدی سے نہیں گزرنا. خیرین یرہ، خیرین یرہ، ٹھیک. رین، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تنوین کے بعد یا ہے، یا پہ تشدید ہے، تو یہ ادغام ما غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون ساکن کا قاعدہ اور یہ تنوین کے قاعدے کے ساتھ. اور مزید دیکھتے ہیں. شین زبر را، شر، یہ بھی تنوین کے ساتھ ہے، را کو یا کے ساتھ ملائیں گے. شرین یرہ، یہ خیرین تھا، یہ شرین تھا. شرین یرہ. اگلی لائن دیکھتے ہیں. اگلا لفظ میم زیر یا، می، قاف زبر الف، قا، می قا، تا زبر تا، دیکھیں تا کے اوپر کیا ہے؟ 2 تنوین. تئیں، اس کے اوپر تشدید میرے سے نہیں ڈلی، میں تشدید ڈال دوں، ذہن میں نہیں رہی. یہاں پہ تشدید ہے، یہ یاد رکھیں. اگر تشدید نہیں ہوگی تو پھر تو نہیں نا ملایا جائے گا، غلطی سے رہ گیا تھا. یہ دیکھیں می قا، اس کا چلے اسی بہانے یہ بھی ایک کریکشن ہوگی کہ تشدید ہوگی تو ملانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر ہو می کا تاں تو آپ اس کو آگے سے اس کے اندر یا کے ساتھ ملا دیں. نہیں نہیں نہیں، اس کا قاعدہ بتا رہی ہوں. میقاتً یوم، میقاتً یوم، تئیں تئیں یو، آگے ویسے حروف لین ہے اس لیے جلدی پڑھائے گا. یوم، وقف کی صورت میں یوم یا ویسے یوم. میقاتً یوم. چلیں آگے نون کی مثال دیکھتے ہیں. نون ساکن، دیکھیں نون ساکن کے بعد اس نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے. اب یہ بالکل کلیئر ہو آپ کو آواز ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، نون کے اوپر اور میم کے اوپر تشدید آ جائے تو بہت اظہار کلیئر کیا جاتا ہے. میم زیر نون اس سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو اس نون کی تشدید کے اندر ادغام کریں گے. من، غنّے کو 2 سیکنڈ رکھیں گے. من نفیر، سیر نہیں کریں گے، صاد ہے. من نفیر یا نفیرن، من نفیر. کلیئر ہوا؟ دوسری مثال دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ نون پہ تشدید ہے، تو ان، ان،
آئی نہیں ہوگا یہاں پہ، انا، وہ یا کی دفعہ یا کی آواز آئے گی، یہاں پہ حمزہ زبر نون، انمنا، انمنا یا من، ان، کلیئر ہو رہا ہے کہ تشدید ہے تو غنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسی لیے ادغام مع غنہ گنا جائے گا۔ اگلی مثال یہ آپ کو زیادہ شاید سمجھ آ جائے کیونکہ روانی ہوتی ہے پڑھنے کی نا، سلطانا نصیرا، سلطانا نصیرا، دیکھیں نن، تنوین کو اس کے ساتھ ملایا، نون تشدید پہ اظہار ہوا ہے، یہاں پہ کلیئر سمجھ آ رہی ہے غنہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سے وہی حروف ہے، یا نون واو میم کو، تو اس کا رول یرملون والا۔ اب میم کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا کہ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نون ہوگا یا میم ہوگی وہاں پہ تشدید ہوگی تو ہم نے وہاں پہ اظہار کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب یرملون کے قاعدے میں، اس ادغام کے قاعدے میں دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد میم پہ تشدید آ رہی ہے تو کیا کریں گے، میم کے قاعدے کو سمجھیں گے، میم کو ہم نے اس میم کے اندر مدغم کر دینا ہے، مما ان، دیکھیں میم، ہونے کا اظہار ہو رہا نا، ہونٹوں کو بند کریں اچھی طرح سے، میم کو میم کے ساتھ مدغم کریں، اس کے اندر جذب کر دیں تو آٹومیٹیکلی مما ان صدید۔ فی الحال اس کو سمجھنا کہ میم کو میم کے اندر ہم نے ادغام کر دیا اور غنے کا اظہار ہوا۔ اسی طریقے سے اب تنوین کے سمجھتے ہیں، خیرم، دیکھیں را پہ تشدید تھے، سوری را پہ تنوین ہے تو ہم نے رن نہیں کیا بلکہ رن کو میم کے اندر مدغم کر دیا ہے، خیرم منہ، خیرم منہ، ہمیشہ نون کے تشدید آئے تو ہونٹوں کو، میم کے اوپر تشدید آئے تو ہونٹوں کو بند کیا کریں۔ اگلا ایک واو رہ گیا، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب واو آئے، دیکھیں جب یا آئی تو بھی اسی طرح کی ساؤنڈ آئے گی، کی، واو کی دفعہ بھی اسی طرح ملتی جلتی آواز آئے گی۔ کیسے، میم کو ہم نے نون ساکن آ جائے گا تو آگے واو پہ تشدید ہوگی تو ہم نے یہی یرملون والے قاعدے میں یا نون واو میم، اس کا فارمولہ یاد رکھیں، یمنو بھی کہتے ہیں، میں تو نومی کے نام سے یاد رکھا، یاد ذہن میں رہے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون واو میم یہ یا آ جائیں گے تو ہم نے اس کو اس کے اندر مدغم کرنا ہے، میم زیر واو میوں، میم زیر واو میوں، دیکھیں میوں، واو کی آواز آ رہی ہے نا لیکن ساتھ میں غنہ ہو رہا تھوڑا سا، میوں والن، میوں والن، جب ایسا ہو میوں، 2 سیکنڈ کے لیے رکیں۔ تنوین کو سمجھتے ہیں اسی طریقے سے، قولو، قاف پیش قو، لام پیش فاؤ، لو، قولو، ادھر با کے اوپر تنوین آ رہی ہے، نون ساکن کو ہم نے سمجھ رہا نا، اب تنوین کو یا کے اندر جذب کریں گے، مدغم کریں گے، بوئیں یو، قولو بوئیں یومئذ، اچھا اس میں 2 دفعہ آ گیا، دیکھیں یہ تشدید پیش کے ساتھ بھی آ گیا اور تنوین جو ہے پیش کے ساتھ بھی آ گیا اور تنوین جو ہے وہ زیر کے ساتھ بھی آ گیا، قلوبیں، قلوبیں یو، قلوبیں، بوئیں، غنہ ہو رہا ہے نا، بوئیں، یومئذ، یومئذ، زیوں، یہاں پہ زیوں نرمی کے ساتھ کیونکہ ذال ہے یہ، یومئذ واجفہ، یومئذ، زیوں، واو اور غنہ محسوس کریں آواز میں، یومئذ واجفہ، دیکھیں تشدید کی وجہ سے تھوڑا سا زور اگلے حرف پہ پڑ جاتا ہے، اس کی اپنی ویلیو ختم نہیں ہوتی، کم ضرور ہو جاتی ہے، تشدید کی وجہ سے زور تشدید والے حرف پر، تشدید والا حرف ہمیشہ میں کہتی ہوں نمایاں پڑا جاتا ہے۔ ایک آخری مثال دیکھتے ہیں،
سین زیر سی، را زبر الف را، سیرا، جیم دو زبر واو، جوں، سراجا وہاجا، دیکھیں جوں، سراجا وہ، واو کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے، وہا حروف مدہ، الف مدہ، جا وقفی صورت میں جا، ادروائز جن، سراجا وہاجا۔ اینڈ میں پھر سمجھا دیتی ہوں، اس میں غنہ کرتے وقت یہ جو ما غنہ ہے، غنہ کرتے وقت ہم کیوں زور دے رہے ہیں؟ تشدید کی وجہ سے۔ ادغام کرتے وقت، غنہ کرتے وقت تشدید پر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگلے حرف پر۔ یہ اگلا حرف ہے نا، یہاں پہ تنوین آیا تو اگلا حرف جو بھی ہوگا، یا ہوگا، میم ہوگا، واو ہوگا، تو تشدید کی وجہ سے ذرا زور دیا جاتا ہے اگلے حرف پر۔ یہ ہیں ادغام کا تمام طریقہ کار مثالوں کے ساتھ۔